بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی شاعر کا شعر ہے، بلکہ حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ نہیں ہے چیز نہ کمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ میں نے سوچا آج آپ سے بات کی جائے انسانی رویوں اور اس انسانی مزاج کے حوالے سے، مختلف مزاج کے لوگوں میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا صلاحیت ہوتی ہیں، کیا وہ ایسی کیا باتیں ہوتی ہیں اچھی جو ہم ان میں سے ان کو جان کر ان کے بارے میں ایک تاثر جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ مختلف مزاج کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بیسیکلی تین طرح کے مزاج کے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو بڑے غصیلے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو ذرا پریشان سے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو بڑے شوق اور چنچلے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو غصیلی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ غصہ کوئی اچھی چیز ہے، بے شک اس پہ قابو پانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر کی طبیعت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ذرا اس حالت میں رہتے ہیں کہ جیسے انہیں ہر بات پہ غصہ جلدی یا آسانی سے آ جاتا ہے۔ ان میں ہم اچھی خوبیاں بھی پہچان سکتے ہیں، اگرچہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں اچھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک تو اظہار کر دینے والے ہوتے ہیں، بات چھپاتے نہیں، بات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اصول پسند ہوتے ہیں، پھر ان میں انرجی بڑی ہوتی ہے۔ اب انرجی نہیں ہوگی تو غصہ کیسے آئے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ اس انرجی کا استعمال بہتر طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کبھی اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دراصل چاہتے یہ ہیں کہ کچھ حدود جو ہیں وہ قائم رکھی جائیں لوگوں کے درمیان۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ امریکہ کے ایک شاعر ہے رابرٹ فراسٹ، وہ کہتا ہے کہ دیواریں اچھی چیز ہوتی ہیں لیکن دیواریں اچھی نہیں بھی ہوتی۔ یہ بڑی زمانی بات ہے۔ پھر کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا سیڈ نوعیت کے ہوتے ہیں، پریشان سے، غمگین سے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پریشان رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں، اور میں کرتا آیا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی کروں گا۔ لیکن ایسی طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ عموماً صوفیانہ طبیعت کے اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، بڑے شاعرانہ اور سمپتھیٹک، ہمدردانہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ شوق ہوتے ہیں، شوقی بری چیز نہیں ہے، شوق ہونا، چنچل ہونا، لیکن ظاہر ہے کہ ہر موقع پہ یہ اچھا نہیں ہوتا کہ بندہ شوق اور چنچل پن کا جو اظہار کرے۔ ان میں ایک تو غم غلط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ پھر وہ بہت رنگین مزاج ہوتے ہیں، ان میں اچھی کمپنی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ان کے اندر جو ایک مذاق کا ایلیمنٹ ہے، مزاح کا ایلیمنٹ ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ اور وہ ہیلدی کہا جسے ہم کہتے ہیں، صحت مندانہ کہا لگانے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، خصوصاً جس طرح کے زندگی کے معاملات ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی شخص ذہین ہو، بات میں ہیرا پھیری نہ کرتا ہو، مسکرانے کی صلاحیت رکھتا ہو، بات سننے کا حوصلہ رکھتا ہو، پریکٹیکل ہو، قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو، ایسے شخص کو دوست بنانے میں کبھی دیر مت کرنا۔ اور اگر کوئی شخص میچور ہو، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بڑے، ان میں وہ چھوٹی عمر کے بھی ہوں تو ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا بالغانہ قسم کا ہوتا ہے، تو پر اعتماد ہو، خوش طبع ہو، راست باز ہو، شفیق اور کیئرنگ نیچر کا ہو، ایسے شخص کو جیون ساتھی چننے میں دیر نہیں کرنا۔ جن لوگوں میں ایمانداری، خدمت خلق کا جذبہ اور قربانی کی صلاحیت ہو، یہ لوگ جو ہیں وہ آگے جا کر صحیح معنوں میں اچھے لیڈر بنتے ہیں۔ لیکن عظیم آدمی وہی بنتا ہے جس کے ایٹیچیوڈ میں پازیٹیوٹی پائی جاتی، مثبیت پائی جائے، مثبت انداز سے وہ سوچتا ہو، ہر ماحول پہ مشکل سے مشکل
وقت میں بھی اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو رویہ ہے وہ مثبت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے، آسان نہیں ہوتا ایسا کہ بندہ مشکل مراحل پہ بھی زندگی کے مثبت طریقے سے سوچے. آئیے میں آج آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتا ہوں کہ انسان اپنے اندر مثبت رویے کیسے پیدا کر سکتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل یہ پریکٹیکل، یہ قابل عمل نسخہ ضرور ہے. یہ 3 باتیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ آسان نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو اپنائے بغیر ہم زندگی میں مثبت رویے نہیں پیدا کر سکتے. نمبر 1، اپنے اندر کی بات کو غور سے سنیے، اپنے اندر کی آواز کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جس آدمی نے اپنے اندر کی آواز سن لی، اپنے آپ کو سمجھ لیا، اپنی صلاحیتوں کو جان لیا، وہ اپنے زندگی کے اسبات کے سفر پر، زندگی کے رویوں کو مثبت کرنے کے سفر پر چل پڑا. نمبر 2، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں وہ انسان کی زندگی میں آتی ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کرنا. اور نمبر 3، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار رہیں. ان 3 خوبیوں اور ان 3 جو ایٹیچیوڈز ہیں، ان سے انسان کی زندگی جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، اپنے ہی لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. ایک کسان تھا اور وہ کسی ظاہر اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا، تو اس کے گزر بسر کا ایک ہی ذریعہ اس کا گھوڑا تھا. اب ایک دن کیا ہوا، اس کا گھوڑا بھاگ گیا. لوگ اس سے ملے، اسے کہنا شروع کیا، بھئی کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا اور وہ بھی بھاگ گیا، اب آپ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے. کچھ دن بعد وہ گھوڑا جو ہے وہ واپس آیا، اپنے ساتھ 3-4 اور گھوڑے جو ہوتے ہیں نا جنگلی، وہ بھی لے آیا. اب لوگ اس کے پاس آئے، اسے کہنا شروع ہو گئے، بھئی تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہارا گھوڑا بھاگ گیا تھا، اب 4 مزید گھوڑے جو ہیں وہ ظاہر آ گئے ہیں اور تمہاری وہ جو زراعت پیشہ ہے اس میں کام آئیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے. کچھ دنوں بعد کیا ہوا کہ اس کسان کا جو بیٹا تھا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھا رہا تھا، تو ایک گھوڑے نے اس کو کوئی دلتی جو ہے وہ رسید کر دی، اس کی ٹانگ جو ہے وہ 3-4 جگہ سے ٹوٹ گئی. اب لوگ آئے اور کہنا شروع ہو گئے، دیکھو جی کتنی بری بات، بدقسمتی کی بات ہے، یہ جو جنگلی گھوڑے آئے تھے اس گھوڑے کے ساتھ، اس نے تمہارے ہی بیٹے کو الٹا زخمی کر دیا. تو کسان کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اتنے میں اس ملک میں ایک جنگ چھڑ گئی اور اس ملک کے بادشاہ کو زبردستی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی ضرورت پیش آئی. اب وہ جب گاؤں دیہاتوں میں آئے، اس کسان کے گاؤں میں بھی آئے، تو سب لوگوں کو تو وہ لے گئے، لیکن کسان کا بیٹا چونکہ اس کی ٹانگ زخمی تھی تو وہ نے کہا کہ اس کو جنگ پہ کیا لے کے جائیں گے. تو لوگ جو ہے پورا دوبارہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھو بھائی تم تو بڑے خوش قسمت ہو، اگر تمہارے بیٹے کی یوں ٹانگ زخمی نہ ہوتی تو وہ بھی آج ہمارے بچوں کی طرف سے زبردستی فوج میں جو ہے وہ لے جایا گیا ہوتا. تو کسان جو ہے وہ پھر مسکرایا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کام میں حکمتوں کو سمجھیں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسکرائیں اور خوش رہیں اور لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، اور یوں آپ دیکھیں گے کہ زندگی نہ صرف آپ کی آسان ہوگی بلکہ سب لوگوں کی زندگیاں آپ کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.